ایک ایسی کراماتی تابوت جسے پانے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہوئی ہے، اور تاریخ میں یہ تابوت کس کے پاس تھا، اور قیامت سے پہلے اس تابوت کو کون حاصل کرے گا؟ آج ہم دنیا کی کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، یہود اور عیسائی ایک دوسرے کے سخت مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ تابوت ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار کی غرض سے نازل ہوا اور حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں سکون، اطمینان اور تسلی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے دی آرک آف کوویننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ صندوق جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے زمین پر لائے تھے جو آپ کی وفات تک آپ کے پاس موجود تھا۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو یہ صندوق دے دیا، جو کہ بعد میں بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، جو کہ بعد میں بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی، اور یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام برسوں سینہ صحرا میں سفر کرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی، اور اس عبادت گاہ کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں پر اس تابوت کو رکھا، اور بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر فرمائی، اور جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنائی گئی اور اس کا نام ہیکل رکھا گیا۔ اور یہ عمارت جنات کی مدد سے بنائی گئی تھی، اور جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے اور چاندی سے بنی تختیاں لگائی گئی تھیں۔ اس ہیکل میں روشنی اور چمک اتنی تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس صندوق میں کیا تھا جو بنی اسرائیل اس کو مقدس سمجھتے تھے؟ دراصل اس صندوق میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قوا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا، اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح ان کو ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت یا مشکل آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے، اور ان کی دعائیں قبول ہو جاتی اور ہر آفت ٹل جاتی۔ اور جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا تو وہ دوسری قوم پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا رہا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل و غار کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، اور عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بد عملی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ قوم طرح طرح کی بیماریوں اور
بالاؤں میں مبتلا ہو گئی، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں، اور ان کافروں کو معلوم ہو گیا کہ اس صندوق کی بے علمی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے۔ کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، لہٰذا انہوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور جیسے ہی تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آئی تو ان کی کھوئی ہوئی وقار واپس لوٹ آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورۃ البقرہ میں کچھ اس طرح کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کے بادشاہی کی نشان یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا سکون ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں اور معزز موسیٰ و ہارون کے ترکہ ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اور اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بخت و نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت و نصر نے یروشلم شہر پر حملہ کر ڈالا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا اور اس کو آگ لگا دی، اور تقریباً 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہاں غائب ہوئی اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کے مختلف رائے ملتے ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت و نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا اور وہاں ایتھوپیا کے چرچ میں رکھ دیا، جہاں وہ آج تک موجود ہے، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کی پہاڑیوں میں ایک بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرجیولوجسٹ سٹون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی یعنی عرب ملک میں کسی ایک جگہ موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس صندوق کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے۔ اس کی تلاش میں یہودی کافی عرصے سے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو ڈھونڈنے کی آج بھی کوشش کی جا رہی ہے، اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کے بہت سے آراء ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یک کے بعد دیگرے جو ان کے پاس منتقل ہوتا رہا، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا جسے آپ علیہ السلام قرب قیامت میں ساتھ لے کر حاضر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے اہل یہود پر جیت حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ نظریات بات قیاس پر مبنی ہے، دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔